الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام شریف عزت و حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بعض چیزیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے ان کو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بعض لوگوں نے منع سمجھا ہوا ہے، اور جو چیزیں شریعت میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں، حرام کی ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور بعض ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ وہ رافضیوں سے مائل ہو کر اور رافضیوں کی طرف رغبت کی وجہ سے وہ بھی دیکھا دیکھی ایسے عمل کرتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے۔ آئیے محرم الحرام شریف میں شہدائے اہل بیت کا ذکر کیا جائے۔ یہ امور ہیں: امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر آنے والے مصائب و آلام اور آپ نے جو مشن جس کے لیے قربانی دی اس کا ذکر کیا جائے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنا اس سے رکا جائے۔ صحابہ کرام کا ادب و احترام کے ساتھ ان کی عظمت و شان بیان کی جائے، اہل بیت اور صحابہ کے آپس میں جو تعلقات تھے ان کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ تو باعث برکت دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہوگا۔ لیکن شادی کا معاملہ لوگوں نے ماہ محرم الحرام شریف میں منع سمجھا ہوا ہے۔ آئیے مسئلہ سب سے پہلے قرآن سے تلاش کیا جاتا ہے، اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں تم میں ترکت فیکم امرین، موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن، دوسری میری سنت۔ تو لہٰذا قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا تم نکاح کرو، اور ساتھ جن عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ان محرمات کا ذکر کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے احرام کی حالت میں نکاح کرنے سے منع کیا۔ تو لہٰذا جس پر شریعت میں منع کا حکم وارد ہو گیا اس عمل سے اس وقت رکا جائے گا جس پر شریعت نے، قرآن و سنت نے منع کا حکم وارد نہیں کیا، تو اس کو ہم اپنی طرف سے ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ تیسرے نمبر پر اجماع امت اور اجتہاد۔ یہ واقعہ کربلا 61 ہجری 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ تو کیا امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم الحرام شریف میں نکاح، شادی کرنا، تجارت کرنا منع قرار دیا جائے گا؟ تو آئیے پھر کون سا مہینہ پورے سال میں ملے گا جس میں صحابہ کرام کی شہادتیں نہیں ہوئی؟ ماہ شوال میں غزوہ احد ہوا، 70 صحابہ حضرت امیر حمزہ سمیت شہید ہوئے، ان کا مسئلہ کیا گیا۔ ماہ شوال میں تو کسی نے نہیں کہا کہ شادی کرنا ممنوع ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ماہ ذی الحج شریف میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو ماہ ذی الحج شریف میں قربانی کے بعد تو کثرت کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح 70 قاری بیر مونا کے مقام پر ماہ سفر میں شہید ہوئے۔ ماہ سفر میں ان 70 قرا کی شہادت کی وجہ سے تو کسی نے نہیں کہا کہ شادی کرنا منع ہے۔ آئیے مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضور نے اللہ کے اذن اور حکم سے کی ہے۔ بعض کتابوں میں مذکور ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے، اور کتابوں میں کہ آپ کی شادی ماہ محرم الحرام شریف میں ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر منع ہوتا، یا چوتھے نمبر پر قیاس ہے، تو قیاس کیا جاتا کہ اگر شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں شادی ممنوع ہے تو پھر پورے سال میں جو صحابہ کرام کے غزوات پیش آئے تو ان میں بھی شادی ممنوع قرار دیا جاتی، جبکہ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ آئیے دوسرے نمبر پر جن امور کو اللہ اور اس کے رسول نے نجائز قرار دیا ہے اس کو ہم ماہ محرم الحرام شریف میں اپنی علامات بنائے بیٹھے۔ 3 دن کے بعد سوگ منانا، صحاح ستہ کی روایات ہیں، حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فرمایا 3 دن کے بعد اس کے لیے کسی کا سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، سوگ ماہ محرم الحرام شریف میں منانا حرام ہے، اور سوگ کی وجہ سے کالے کپڑے پہننا اور اپنے سینے چاک کرنا،
بٹن کھول لینا، اپنے سر سے ٹوپی امامہ شریف اتار لینا، ان ایام میں تجارت کو منع سمجھنا، غیر شرعی اظہار غم کرنا، اس کی تو شریعت میں ممانعت آئی ہے، یہ ہم کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، تو 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ماہ محرم الحرام شریف میں شادی کی بات کرنا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس عمل کی وجہ سے کسی پر لعن طعن کرنا، یا وہ رافضیوں کا کام ہے، یا جو رافضیوں سے مرغوب ہیں اور اہل سنت میں گھسے ہوئے رافضی ہیں، ان کا امتیاز کرنا پڑے گا کہ وہ رافضیوں والے اعمال کی وجہ سے اہل سنت کو مطعون کر رہے ہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فقہا نے کسی نے، بعد میں ائمہ مجتہدین نے کسی نے باپ باندھا ہو، کسی نے حکم بیان کیا ہو کہ شہادت امام حسین کی وجہ سے نکاح منع ہے، جبکہ سوگ کی حرمت کے ابواب کتب احادیث میں موجود ہیں، لہذا نکاح کرنا، تجارت کرنا، امام علی مقام کا ذکر کرنا یہ جائز ہے، اور سوگ منانا اور بطور سوگ غم کے سیاہ لباس پہننا اور غیر شرعی کام کرنا یہ شرعاً درست نہیں۔ لہذا اللہ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی، صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔